بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب القصاص میں ہے۔ اب انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر چند مسائل پیش کریں گے۔ ان مسائل میں سے پہلا مسئلہ ہم پڑھ چکے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اگر ایک بندے کو چند بندے مل کر قتل کرتے ہیں تو یہاں پر اس مقتول کے ولی کو حق ہے کہ وہ ان سب کو ساتھ میں قتل کرنا چاہے تو قتل کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر بعض کو قتل کرنا چاہے تو بعض کو بھی قتل کر سکتا ہے۔ کل یہ ہم نے پڑھا کہ اگر سب کو قتل کرنا چاہتا ہے تو جس کی جتنی جنایت تھی اتنی تو جنایت ختم ہو جائے گی، جو جنایت سے زیادہ اسے قتل کیا گیا ہے تو اس کو دیت ملنی چاہیے۔ آج کہتا ہے کہ فرض کریں کہ قاتل 3 تھے، اس نے 2 کو جو ہے کیا وہ قتل کیا یا کرایا حاکم شرع سے، تو پھر کیا ہوگا؟ جو تیسرا بچ گیا ہے، کیونکہ اس نے مقتول کے تیسرے حصے کے گویا کے قتل کا حصہ لیا تو اس پر دیت کا ثلث ہوگا۔ اب ثلث دیت اس سے لے گا، اور جناب جو ہے کیا ہے پھر باقی وہ اپنی طرف سے بھی ایک مکمل دیت کرے گا، تو نتیجے میں پھر وہ سوا دیت ان 2 کے بیچ میں جو ہے کیا وہ تقسیم ہوگی۔ اب کیسے تقسیم ہوگی؟ لازمی ہے کہ ہر ایک کو دیت کے 2 ثلث ملیں گے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی مرد کے قتل کرنے میں 2 عورتیں انوالو ہیں، یہ تیسرا مسئلہ ہے، 2 عورتوں نے مل کر ایک مرد کو قتل کیا، تو اب اس مقتول کا وارث دونوں عورتوں کو قتل کرنا چاہے قصاص کے عنوان سے تو قتل کر سکتا ہے، لیکن ان عورتوں کو پھر دیت کچھ بھی نہیں ملے گی، کیونکہ عورت کی دیت مرد کی دیت کے آدھے کے برابر ہوتی ہے، تو نتیجے میں دونوں عورتیں ایک مرد کے بدلے میں قتل کی جائیں گی۔ اور اگر یہ ایک عورت کو قتل کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی قتل کر سکتا ہے، باقی جو عورت بچ گئی اس سے اپنے والد صاحب کی دیت کے آدھا جو ہے کیا ہے وہ لے گا اور وہ اپنے جیب میں رکھ لے گا۔ پھر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مرد کے قتل میں جناب کوئی جو ہے کچھ مرد کچھ عورتیں تھیں تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں تو حکم یہی ہے بھائی، سب کو بھی قتل کرنا چاہے تو قتل کر سکتا ہے، بعض کو بھی قتل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن جن کو قتل کرنا چاہتا ہے ان کا قتل جو ہے کیا دیکھے گا کہ وہ قتل میں کتنے حصے دار ہیں۔ اگر وہ چوتھے حصے قتل میں حصے دار ہیں تو ان کو قتل کرے گا تو پھر ان کو بقایا دیت ادا کرے گا، کیونکہ وہ ایک ہی تو قاتل نہیں ہے، تو اس حساب سے جو ہے کیا ہے یہ مد نظر رکھا جائے گا کہ اگر سب کو قتل کرتا ہے تو سب کو بھی قتل کر سکتا ہے، لیکن ہر ایک کو اپنے جرم سے زیادہ جو اگر ولی مقتول 2 بندوں کو قتل کرتا ہے تو الثالثو ثلث دیت، جو بچ گیا تیسرا بندہ وہ دیت کا تیسرا حصہ واپس کرے گا، کیونکہ وہ قتل میں بھی گویا کہ تیسرا جو ہے کیا ہے قاتل کے عنوان سے تھا۔ عوض ما یخصہ من الجنایت، یہ ثلث دیت دے گا کس کے عوض میں؟ جو اس نے جنایت کی ہے، کیونکہ جنایت کا بھی تیسرا حصہ اس کے کھاتے میں آتا ہے۔ وَيُضِيفُ الْوَلِيُّ إِلَيْهِ، اور بڑھائے گا، ادا کرے گا ولی الیہ اس ثلث کی طرف دیتن کاملتن، ایک مکمل دیت ادا کرے گا۔ خوب لیسیر، تاکہ ہو جائے لکل واحد من المقتولین، نہیں پڑھنا مقتولین، کیونکہ 2 بندے قتل ہوئے ہیں نا، تاکہ ان 2 مقتول میں سے ہر ایک کے لیے ہو جائے ثلثا دیتن، دیت کے 2 ثلث۔ یہ 2 ثلث کہاں سے آئے بھائی؟ اس لیے کہ ہر ایک نے جرم 1 ثلث کا کیا، 2 ثلث تو اس کے مجرم نہیں ہے، تو اس کو دیت کے بھی 2 ثلث مل جائیں گے۔ وہ یہ جو ثلثا دیت ہے، دیت کے 2 ثلث
फाज़िलो दियत ही, ये उस मकतूल के दियत का इजाफी हिस्सा है, अन जिनायत ही, जो उसने जिनायत की थी। वल अन्नल वली, और वली क्यों मुकम्मल दियत देगा, इसलिए कि वली ने इस्तौफा नफ्सैन, उसने हासिल की है दो नफ्स, यानी कत्ल किया है दो बंदों को, बेनफ्सिन, एक नफ्स के बदले में, फयरुद्दो दियत नफ्सिन, तो नतीजे में वली को जो है एक नफ्स की दियत अदा करनी पड़ेगी। वलो कत्ल वाहिदन, अगर वली सिर्फ एक को कत्ल करते तीनों में से, अद्दा अल बाकियान, जो बाकी जो दो कातिल बच गए हैं वो अदा करेंगे, इला वरसते ही, इस मकतूल के वारिसों की तरफ। मकतूल कौन सा, जो असल में कातिल था फिर उसको कत्ल किया गया। सुल्स दियत, दियत के दो सुल्स, एक सुल्स एक मुजरिम देगा, दूसरा सुल्स दूसरा मुजरिम देगा, किसको, उस मुजरिम सालिस को। वला शै अलल वली, नतीजे में वली पर कोई भी चीज यहां पर देनी नहीं होगी। वलो तलब दियत, लेकिन अगर वली कहता है बाबा तो मर गया, अब मुझे पैसे चाहिए भाई, वो कहता है भाई मुझे दियत दे दो, कानत, होगी दियत, अलैहिम, उन तीनों पर, बिसवियत, मुसावी तौर पर, इन इत्तफको अला अदाएहा, अगर वो भी मुत्तफिक हैं कि चलो भाई हम दियत अदा कर देते हैं। व इल्ला, लेकिन अगर वो कहते भाई हम पैसे नहीं देने वाले, हमें मारना है तो मार दो, पैसे नहीं देंगे, फलवाजिबो तस्लीमो नफ्सिल कातिल, असल वाजिब ये है कि कातिल अपने आप को हवाले करे उस मकतूल के वली की तरफ। हाजा कुल्लुहु इत्तिहाद वलील मकतूल, ये सब की सब बहस उस सूरत में है जब मकतूल का वली एक हो, या मकतूल के वली तो 7 बेटे हैं लेकिन इत्तफाक मुतअद्दिद, सब के सब मुत्तफिक हैं अला फ़िअल वाहिद, एक ही फेल पर कि हाँ भाई बाबा के कातिल को कत्ल करो या बाबा के कातिल से दियत ले लो। वलव इख्तलफू, लेकिन अगर मकतूल के औलिया इख्तिलाफ करते, फतलब बाज़ुहुम अल क़िसास, उनमें से बाद कहते हैं कि बाबा के कातिल को कत्ल करो खूब, और उसके बाद वो बाज़ुहुम अदियत, और कुछ कहते हैं कि बाबा के कातिल से दियत लो। कुद्दिम मुख्तारुल क़िसास, तो जो किसास तलब करता है उसकी बात मुकद्दम होगी, नतीजे में कातिल को कत्ल किया जाएगा, लेकिन बाद रद्द नसीब तालिब दियत मिनहा, लेकिन ऐसा होगा कि जो कत्ल कराना चाहता है और दूसरा जो दियत चाहता है, ये कत्ल कराने वाला अपनी जेब से उस दूसरे भाई को दियत का हिस्सा देगा, वो मिनहा की ज़मीर भी दियत की तरफ जाएगी। वकज़ा लव अफल बाज़ो, और इसी तरीके से अगर बाज वली मकतूल माफ कर देते कातिल को, लेकिन बाद कहते नहीं कत्ल होगा, तो वहां पर भी किसास होगा, इल्ला अन्न रद्द हुना अलल कातिल, लेकिन यहां पर ये जो वली मकतूल किसास कराना चाहता है ये दियत देगा, लेकिन अपने भाइयों को नहीं, क्योंकि उन्होंने तो माफ कर दिया, वो कातिल के वारिसों को दे देगा। वह सत्ताअतिल इशारत इलैह, और अनकरीब आएगा इशारा इलैह, इस मसले की तरफ कि एक माफ करता है और दूसरे माफ नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह मसला हमारा पूरा हो गया। अस्सालिसतु, तीसरा मसला, लविश्तरक फी कत्ल ही, अगर मुश्तरक हों चंद लोग मिलकर कत्ल करें, किसको, एक मुजक्कर को एक मर्द को, कौन कत्ल करें, इमरातान, 2 औरतें, कुतिलता, तो दोनों औरतों को कत्ल किया जाएगा, बेही, उस मकतूल मर्द के बदले में, वला रद्द, और दोनों औरतों के वारसों को कुछ मिलेगा नहीं। क्यों, इज़्ला फाज़िल लहुमा, इसलिए कि इन 2 औरतों के लिए कोई इजाफी माल बचता ही नहीं है, अन दियत ही, उस मर्द के दियत के बदले में। क्यों, एक औरत की दियत मर्द के आधे जितनी होती है। वल्लहु कत्लो वाहिदतिन, और वली मकतूल को यह भी हक है कि उन 2 औरतों में से एक को कत्ल करे, और वतरद्दुल उखरा, और जो दूसरी औरत बच गई वो अदा करेगी
ما وہ مقدار دیت کی قابل جنایتہا جو اس کی جنایت جو اس کے جرم کے مقابلے میں ہے، وہ دیتہا وہ کی ضمیر جائے گی ماں کی طرف، وہ عورت کی دیت ہے یعنی آدھی دیت ادا کرے گی۔ ولا شیء للمقتولۃ جو قتل ہو گئی اس کے وارثوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ولو اشترک فی قتل ہی خنثیان اگر مرد کے قتل میں دو خنثی جو ہے کیا وہ شریک ہوں، مشکلان دونوں مشکل تھے، قتلا بہی تو دونوں مشکل کا مطلب تشخیص نہیں دے پاتے کہ یہ مرد ہے یا عورت، قتلا دونوں خنثی کو قتل کیا جائے گا بہی اس مرد کے بدلے میں، انشاء الولی اگر ولی دونوں کو قتل کرانا چاہتا ہے۔ خوب، لیکن یہاں پر کچھ نہ کچھ لینا دینا پڑے گا۔ خوب، کما یقتل رجلان جیسے اگر ایک مقتول کو دو مردوں نے قتل کیا تھا تو دونوں کو قتل کیا جاتا تھا، اور اگر دو عورتیں قاتل تھیں تو ان کو بھی قتل کیا جا سکتا تھا، المشترکتان جو شریک تھے۔ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمَا اور یہ شخص جو ہے کیا یعنی ولی مقتول ادا کرے گا ان خنثی کے جو ہے رشتہ داروں کو نصف دیت رجل ایک مرد کے دیت کے آدھا حصہ، بینہما نصفان وہ ان دونوں کے درمیان جو ہے کیا ہے آدھا آدھا ہوگا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ایک خنثی مرد کے دیت کے پونے حصے جتنی لیتی ہے۔ فرض کریں اگر مرد کی دیت جو ہے کہ 100 اونٹ ہے تو خنثی کی 75 عورت کی 50 تو خنثی نہ عورت والی دیت لے گی نہ مرد والی 75 تو دو خنثی کی دیت ہوگی 150 اونٹ، جبکہ ایک مرد کی دیت ہے 100 اونٹ تو دو خنثی قتل ہوئے تو اوپر والا 50 جو حصہ اونٹ ہے وہ ادا کرے گا۔ لأن دیت کل واحد ہر خنثی کی دیت نصف دیت رجل و نصف دیت الامرأة آدھی دیت مرد والی اور آدھی دیت عورت والی یعنی 75%۔ وذالک ثلاثۃ ارباع دیت رجل یہ مرد کے دیت کے 4 حصوں میں سے 3 حصے ہوں گے خنثی کے۔ فالفاضل لکل واحد من نفسہ تو جو اضافی رقم ہوگی ان خنثی میں سے ہر ایک کے جرم سے ربع دیت رجل وہ مرد کے دیت کا ربع ہوگا۔ وَلَوْ اخْتَارَ قَتْلَ أَحَدِهِمَا لیکن اگر ولی مقتول چاہتا ہے کہ دونوں خنثی میں سے ایک کو قتل کرے، رد علیہ ربع دیت تو اس کو دیت کا چوتھا حصہ جو ہے کیا ہے جناب وہ ادا کرے گا۔ ہوا ثلث دیت ہی یہی خنثی کے دیت کا ثلث ہے۔ ودفع الباقی ٹھیک ہے جناب وہ نصف دیت رجل اور جو باقی بچ گیا خنثی وہ مرد کی آدھی دیت جتنا دے گا۔ فَيَفْضُلُ لِلْوَلِي رُبُعُ دِيَتِهِ تو ولی کو یہاں پر اپنے باپ کے ربع دیت جتنا جو ہے کیا ہے وہ اضافی مال بچ جائے گا۔ باقی اس مسئلے کی اور بھی شکیں ہیں جو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ شروع کے شو بس جو سوال میں نے برکت کے لیے ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بھائی صلوات برکت کی وجہ سے میں نے پڑھی ایک سلائڈ رہ گئی تھی۔ وَلَوْ اشْتَرَكَ فِي قَتْلِ رَجُلٍ نِسَاء اگر ایک مرد کے قتل میں چند عورتیں شریک ہوئی ہوں، قتلن تو سب عورتوں کو قتل کیا جائے گا جمع پوری کی پوری، انشاء الولی اگر ولی چاہے، وَيَرُدُّ عَلَيْهِنَّ لیکن اگر ان عورت کا کچھ جنایت اور دیت کے حساب سے ان کی جنایت کم تھی ان کی کچھ دیت بچتی ہے وہ ان کو واپس کرے گا۔ ما فضل ان دیت ہی جو اس مرد کی دیت سے بچے گا وہ ان کو دے دے گا۔ فلو کن ثلاث اگر قاتل عورتیں 3 تھیں، فقتلہن تو ولی مقتول نے تینوں کو قتل کر دیا تو گویا کہ 2 عورتیں تو ایک مرد کے بدلے میں قتل ہو سکتی اب تیسری تو آدھی دیت بچے گی۔ رد علیہن دیت امرأت یہ شخص ایک عورت کی دیت جو کہ آدھے مرد کی جتنی ہوتی ہے وہ ان کو واپس کرے گا۔
بینہن بسویت، وہ آپس میں مساوی طور پر تقسیم کریں گے۔ او اربعن، یا اگر 4 عورتوں نے قتل کیا تھا اور اس نے بھی چاروں کو قتل کر دیا، فدیت امرأتین، تو 2 عورتوں کی دیت ان کو دے گا، یعنی ایک مرد کی دیت۔ کذالک، وہ پھر آپس میں جا کے چاروں تقسیم کریں گی۔ وہکذا ولو اختار فی الثلاث، اگر 3 عورتیں جب قاتل تھیں یہ اختیار کرتے قتل اثنتین، کہتے میں 2 کو قتل کروں گا، تو اب کیا ہوگا جناب؟ ردت الباقیت، ٹھیک ہے، ردت الباقیت، جو باقی عورت بچ گئی ہے وہ ادا کرے گی ثلث دیت ہی، اس مقتول کے دیت کا تیسرا حصہ، بین المقتولین بسویت، بین المقتولتین بسویہ، وہ جو اس کا حصہ ہے وہ ان 2 مقتولہ کے جو ہے بیچ میں مساوی طور پر تقسیم ہوگا، کیونکہ 3 قتل کرنے والی تھی تو مرد کی دیت کا تیسرا حصہ ان پر تھا۔ لأن ذلك هو الفاضل لهما، اس لیے کہ یہی ثلث جو ہے ان 2 عورتوں کے لیے اضافی بچتا ہے، ان جنایتہما، جو ان کی جنایت سے اوپر حصہ تھا، وہ ثلث دیتہما، وہ یہ ہے کہ ان 2 عورتوں کی دیت میں سے جو ثلث تھا۔ او قتل واحدتن، یا اگر یہ شخص ایک عورت کو قتل کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا جناب؟ ردت الباقیتان، جو 2 عورتیں بچ گئی ہیں وہ ادا کریں گی مقتولہ پر ثلث دیتہا، اپنی دیت کا ثلث حصہ، وعلی الوصی اور وعلی المولا نصف دیت رجل، اور وعلی الولی، اور ولی پر ہے جناب کیا کہ وہ اس مرد کے دیت کا آدھا حصہ لے۔ وَقَذَا قِيَاسُ الْبَاقِي، کہتے اور اسی